السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی میں کمی کے کیا اسباب ہیں. کچھ پوائنٹس ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے اور کچھ جو ہیں وہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. پاکستان میں فیکس آمدنی میں کمی کی ایک وجہ ہمارے ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ ہے. ہمارے توازن تجارت جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں جاتا ہے. توازن تجارت کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم وہاں فروخت کرتے ہیں جسے برآمدات کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں جو ہماری درآمدات کہلاتی ہیں. تو جو چیزیں ہم برآمد کرتے ہیں وہ زیادہ تر زرعی خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں اور زرعی خام مال کی قیمت جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے. اس کے برعکس جو ہم چیزیں درآمد کر رہے ہیں وہ مکمل تیار شدہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، مشینری ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، پیٹرول ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں. تو ہم زر مبادلہ کماتے کم ہیں اور زر مبادلہ خرچ زیادہ کرتے ہیں. پھر زر مبادلہ کیا ہے؟ وہ بیرون ممالک کی کرنسی ہے. اگر ہم دوسرے ممالک سے مشینری منگوا رہے ہیں یا پیٹرول لے رہے ہیں، کیمیکلز لے رہے ہیں، تو ہمیں انہیں پیمنٹ ڈالرز، یورو، پونڈ اس کرنسی میں کرنی ہوتی ہے. جب ہمارے پاس یہ کرنسی موجود نہیں ہوتی تو ہم اس توازن تجارت کو پورا کرنے کے لیے، وہ ادائیگی کرنے کے لیے پھر ہم دوسرے ممالک سے قرض لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری وجہ غیر ملکی قرضے ہیں. پاکستان کی معیشت پر غیر ملکی قرضوں نے بھی بہت برا اثر ڈالا ہوا ہے. اس وقت پاکستان کے اوپر 112 بلین ڈالر کا بیرونی قرض ہے جس پر ہر سال جو ہے وہ سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو ملک میں جب زر کی بیرونی قدر کم ہوتی ہے تو قرضوں کا بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. زر کی بیرونی قدر سے کیا مراد ہے کہ غیر ملکی کرنسی کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملکی کرنسی سے کہ ایک ڈالر پاکستان کے کتنے روپوں کے برابر ہے. کہ جیسے آج سے 2 سال پہلے ایک ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے 100 روپے کے برابر تھا اور آج ایک ڈالر پاکستان کے 170 روپے کے برابر ہے. تو جتنی یہ زر کی بیرونی قدر کم ہو گئی کہ پہلے ہمیں 100 روپے دے کر ایک ڈالر مل جاتا تھا، اب ہمیں 170 روپے کا ایک ڈالر ملے گا. تو جتنا زیادہ یہ زر کی بیرونی قدر جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ہر سال جو ہمیں قرضے اور سود کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے یہ چیز معیشت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے ہماری فیکس آمدنی کم رہ جاتی ہے. پھر پاکستان کے اندر بددیانتی اور بدعنوانی عام ہے. راتوں رات امیر بننے کے چکر نے پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے. رشوت، چور بازاری، ملاوٹ، سمگلنگ جیسے کاروبار پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے ہمارے سرمایہ کا ضیاع ہو رہا ہے اور عام لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بھی پست ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر صنعتی پسماندگی ایک وجہ ہے فیکس آمدنی کم ہونے کی کہ پاکستان میں جو ہے معیار صنعتی پسماندگی ہے. ہمارے ہاں آجر اور مزدور کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہیں. آجر جو ہے وہ مزدوروں کا احتسال کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے کام کے مطابق اجرت نہیں ملتی، ان کے اوقات کار بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا کام کرنے کا جو ماحول ہے وہ بہتر نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور ان کی استعداد کار پست رہتی ہے. استعداد کار کیا ہے کہ ایک مزدور کتنی پیداوار دیتا ہے. تو جب اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اس کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس کو زیادہ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے، ریسٹ نہیں ملتا، تو اس کی استعداد کار پست ہو جاتی ہے. پھر جب آجر اور مزدوروں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو پھر مزدور بھی آئے دن ہڑتال کرتے ہیں جس کی وجہ سے صنعتی پیداوار متاثر ہوتی ہے. پھر پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی فیکس آمدنی میں کمی کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی جو افرادی قوت ہے وہ 61 ملین افراد پر مشتمل ہے. افرادی قوت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 3.62 ملین جو افراد ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو ظاہری طور پر بے روزگار ہیں، لیکن اس کے علاوہ زرعی شعبوں میں 20% تک مخفی بے روزگاری بھی موجود ہے. مخفی بے روزگاری میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 10 لوگ جیسے کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام اتنی ہی پیداوار 5 لوگ بھی کر سکتے ہیں جو 10 لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو 5 لوگ اس میں ایکسٹرا ہیں، تو یہ مخفی بے روزگاری کہلاتی ہے. تو بے روزگاری کی وجہ سے بھی پاکستان میں فیکس آمدنی کم ہے. پھر ہے قومیانے کی پالیسی. پاکستان کے اندر مخلوط معاشی نظام چل رہا ہے. فرسٹ ایئر میں آپ نے معاشی نظام پڑھے تھے 3 قسم کے. ایک تھا کہ جس میں ہر چیز صرف حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ایک معاشی نظام ہوتا ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن مخلوط معاشی نظام وہ ہے جس میں سرمایہ دار
اور یعنی نجی افراد جو ہیں اور حکومت دونوں مل کر جو ہے ملک کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر مخلوط معاشی نظام چل رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 1972 میں حکومت نے ملک میں قومیانہ کی پالیسی کو اختیار کیا. قومیانہ کیا تھا کہ جو صنعتیں تھیں، نجی صنعتیں تھیں، ان کو حکومتی تحویل میں لینا شروع کر دیا. تو بھاری صنعتوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں تھیں، جننگ فیکٹریز تھیں، چاول چھڑنے کے کارخانے تھے، ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا. اس کی وجہ سے ایک تو نجی شعبہ میں عدم استحکام پیدا ہو گیا کہ نجی کاروبار ختم ہو گئے، ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں چلی گئی. لیکن دوسری طرف حکومت بھی ظاہر ہے اتنے سارے نظام کو وہ حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ ساری صنعتوں کو نہیں سنبھال پائی، اس کا مؤثر انتظامی کنٹرول نہیں ہو سکا. تو یہ صنعتیں جو ہے معاشرے پہ بوجھ بڑھنا شروع ہو گئیں اور یہ صنعتیں خسارے میں جانا شروع ہو گئیں. پھر دوبارہ اس میں نجکاری اس کی کرنا شروع کر دی، دوبارہ یہ صنعتیں جو ہیں نجی تحویل میں دینا تو شروع کر دی گئیں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بھی بددیانتی اور بدعنوانی سے پاک نہیں تھا. اس کے بعد ہے کہ ہمارے ملک میں جو منڈیوں کا نظام ہے وہ بھی نامکمل ہے. عام طور پر لوگوں کو منڈی سے متعلق صحیح معلومات نہیں ہوتی ہیں، اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی. پھر ہمارے جو عاملین پیدائش ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے حرکت نہیں کرتے. پھر جیسے ایک شخص جو ہے کسی چھوٹے شہر میں ہے، اس نے زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی وہ جاب حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے شہر کی طرف موو نہیں کرتا، وہ اپنے ہی لوگوں میں رہنا چاہتا ہے. تو محنت جو ہے وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو نہیں کرتی. سرمایہ کاری بھی جو لوگ ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے نہیں کرتے. پاکستان کے اندر یہ چیز ہے کہ پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ جاب کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف موو نہیں کرتے، بلکہ وہیں چھوٹے شہروں میں کم آمدنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ صنعتوں کو تامین کی پالیسی کے تحت تحفظ دیا جاتا ہے. کئی صنعتوں کو تامین کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ جب حکومت نے ملک کے اندر کسی صنعت کو پروموٹ کرنا ہو کہ ملک کے اندر کی صنعت کی چیزیں لوگ خریدیں، تو وہ اس چیز کی کسی دوسرے ملک سے درآمد پر پابندی عائد کر دیتی ہے، یا کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے، یا پھر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے جاتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر جو صنعتیں وہ چیز پیدا کر رہی ہوتی ہیں اس کی کوالٹی بھی وہ اچھی نہیں رکھتی، کیونکہ بیرون ملک کی چیز کے ساتھ ان کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، اور ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ رکھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ملک کے اندر اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی یعنی جب اجارہ داریاں قائم ہوں گی، قیمتیں زیادہ ہوں گی چیزوں کی، تو عام افراد لوگ جن کی آمدنیاں پہلے ہی کم ہوتی ہیں، جب وہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، کم چیزیں خرید پاتے ہیں، تو ان کا معیار زندگی پہلے سے بھی گر جاتا ہے. پھر ہمارا زیادہ تر انحصار پاکستان کا جو ہے وہ زرعی شعبہ پر ہے، اور زراعت کا انحصار زیادہ تر موسمی اور قدرتی حالات پر ہوتا ہے، جو کہ سیلاب، خشک سالی، بارشوں کی وجہ سے زرعی پیداوار جو ہے اس میں کمی کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا یہ شعبہ غیر مستحکم ہے. جب زراعت کی پیداوار غیر مستحکم ہے تو لوگوں کی آمدنیاں بھی جو ہے وہ بھی کم و بیش ہوتی رہتی ہیں. اس لیکچر میں آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو ہم اس سے گروپ میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں.